جی پلیز روکا دیں سر. اس کے بعد آپ کر لیں گے نا, آپ کر لیں گے پلیز. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. جناب اسپیکر صاحب, آج جس چیز کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا ہے اور محترم وزیر داخلہ صاحب نے بھی اس کی مختصر الفاظ میں وضاحت اور پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے, میں یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے جو آپ کے احساسات و جذبات ہیں, جو اس ہاؤس کے اراکین کے احساسات و جذبات ہیں, جو گیلریز میں بیٹھے لوگ ہیں اور جو قوم ہمیں سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے, سب کے احساسات اور جذبات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق تک اور محبت کی جب بات آتی ہے, اس میں کسی عالم دین کا یا کسی جبہ و دستار والے کا, کسی داڑھی والے اور کلین شیوٹ کا اور کسی سوٹڈ بوٹڈ مسلمان کا ان احساسات اور جذبات میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور آج تک میری نظر میں ایسا کوئی پیمانہ موجود نہیں جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ اور اس کے حبیب اور رسول کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق اور اس محبت کو ناپے. ہمیں جو کچھ پچھلے دنوں ہوا اور جتنا دکھ اور افسوس آپ کو ہے, اتنا اس طرف ٹریجری بینچز پر بیٹھنے والے تمام معزز اراکین کو ہے. اور کوئی بھی سیاسی حکومت, جمہوری حکومت, منتخب حکومت اس طرح کی چیزوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی, اور یہ جب واقع ہو جاتے ہیں تو یہ سانحات ہوتے ہیں, اور سانحات کا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے پناہ دیتا ہے. ہم نے اپنے طور پر گزشتہ 4 مہینے سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے, مذاکرات کے ذریعے سے, منت کے ساتھ, سماجت کے ساتھ, جو بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوششیں ہو سکتی تھی ہم نے کر دی, تاکہ یہ معاملہ بہتری کے ساتھ سلجھ سکے. اور آخری جس بات پہ ہم نے اختتام کیا تھا اور ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا, وہ یہ تھا کہ معاملہ اور معاہدہ کے روح سے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کے پابند ہیں. آپ آ جائیں, اسپیکر صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی کو نامزد کرے گی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی, اور اس کے سامنے اپنا موقف, آپ کا جو ڈرافٹ ہے, آپ جو کچھ چاہتے ہیں, اس کے سامنے آپ پیش کریں گے, اور پاکستان کی فارن آفس اور فارن پالیسی ایکسپرٹ اپنا سٹیٹمنٹ دے دیں گے, ادھر اپنا ڈرافٹ دے دیں گے, اور وہ کمیٹی جس طرح چاہے ہم مذہبی جماعتوں کا, مذہبی شخصیات کا, علماء کرام کا, ان کے موقف کا احترام کرتے ہیں, لیکن خارجہ پالیسی کا تعین حکومت وقت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ یہ کریں. ہم نے ان کو یہ کہا کہ اس کمیٹی کو آپ قائل کریں اور اس کو بتائیں کہ کس طرح کا ڈرافٹ ہم نے لانا ہے. وہ کمیٹی اگر فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کو من و عن وہ فیصلہ قبول ہوگا. یہاں پر اس دوران
جب ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی تو 20 اپریل کی کال دی گئی، بدقسمتی سے ایک ویڈیو نشر ہوا اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے حکومت کا یہ فرض تھا کہ راستوں کو کھلا رکھا جائے، موٹر ویز کو کھلا رکھا جائے، جی ٹی روڈ کو کھلا رکھا جائے اور عام آدمی کی زندگی کو متاثر نہ ہونے دے۔ یہ حکومت کا فریضہ ہے اور یہ میری دین اور شریعت کا بھی فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جو راہ چلنے والا ہے اس کو آپ نے اپنا حق دینا ہوگا۔ اور میرے نبی رحمت کا جو شریعت ہے وہ تو منع کرتا ہے کہ آپ راستے پہ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ راستے کو بند کر کے 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بہت بڑے امام محمد ابن ادریس شافعی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، پیشنگوئی کی تھی کہ میرے امت میں ایک عالم آئے گا جو دنیا کو علم سے بھر دے گا، وہ امام شافعی تھے۔ امام شافعی قاہرہ کے ایک رستے سے جا رہے ہیں اور جب اس رستے پہ نکلے تو سامنے سے کتا آیا اور وہ کتا آپ کی طرف لپکا تو آپ کے شاگردوں نے اس پر پتھر پھینکے تاکہ آپ کی دامن اور لباس کے ساتھ کتے کا منہ مس نہ ہو اور نجس اور پلید نہ ہو جائے۔ تو امام شافعی کے چہرے پہ غضب اور غصہ کے آثار آئے اور ان شاگردوں سے کہا کہ اے میرے شاگردوں، قیامت کے دن اگر میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ کیا اس کتے کا رستے پہ گزرنے کا حق نہیں تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ امام شافعی کیا جواب دے گا؟ اس طرح حکومت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ اس رستے کو، روڈز کو اور عام شخص کی زندگی کو کھلا رکھے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری جو پالیسی ہے وہ ڈسکشن کی ہے، مذاکرات کی ہے، مفاہمت کی ہے۔ رات کو بھی ہوا ہے ایک دور، آج صبح بھی ہوا ہے اور شام کو، رات کو انشاءاللہ تعالی تراویح کے بعد ایک تیسرا دور ہوگا اور اس پہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کی خواہش کے مطابق، اس قوم کے اطمینان کے مطابق اس سارے معاملے کو، اس سارے قضیے کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ الحمدللہ کوئی بھی مذہبی تنظیم، کوئی بھی مذہبی شخصیت پاکستان کے تاریخ میں کسی نے اتنا تحفظ ناموس رسالت کے ایشو کو اور اسلاموفوبیا کو دنیا میں اتنا اس پیغام کو نہیں پھیلایا ہے جتنا عمران خان نے پھیلایا ہے۔ اور یہ سعادت، یہ نیکبختی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران خان کے حصے میں لکھی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کا راستہ عمران خان روکے گا۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ جی مولانا صلاح الدین صاحب پلیز، شکور صاحب پلیز، جی شکور صاحب پلیز۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حساس مسئلے کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کو لب کشائی کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر صاحب، مسئلہ ہے لا قانونیت اور قانون کا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم آئین کے بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، قانون کے بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ قانون ہاتھ میں لینا، اس میں کوئی شک نہیں، اسلام بھی اس کا اجازت نہیں دیتا، اس میں شک نہیں کی۔ لیکن اس سے پہلے دوسرے لوگوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، جو ہمارے قانون کا پاسبان ہے آج، آپ بھی ان کو خود خوب سمجھتے ہیں، ہمارے وزیر داخلہ صاحب، اس کے ریمارکس آپ کو یاد نہیں
کیا انہوں نے یہ بات یہاں کنٹینر پر نہیں کی تھی جلاؤ گراؤ؟ یہ وہ الفاظ ہے جو انہوں نے اس زمانے میں ادا کیے تھے. آج انہوں نے اس پر عمل کرایا کہ اس کو اقتدار ملا. اقتدار کے نشے میں اتنا بندہ مست ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو عاشقان مصطفیٰ کا خون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاق کے خون کو اپنے ذمہ لیتے ہیں. جناب اسپیکر، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ انتہائی امت مسلمہ کے لیے ایک جذباتی مسئلہ ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے یہاں موجود ہیں، میں سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ہر ایک پر موقع آیا ہے. جب بھی ان کو موقع آیا ہے، جذبات ان کے برانگیختہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے. ان پر کسی نے گولی نہیں چلائے اور ان کو دہشت گرد نہیں ڈکلیئر کیے، ان کو بین نہیں کیے تھے. جناب اسپیکر صاحب، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں پولیس کے آفیسروں کو، سپاہیوں کو جو سزا دی تھی ڈی چوک پہ اور ان پر لاٹیاں برسائی تھی، اور جن لوگوں نے یہاں پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا اور یہاں پارلیمنٹ پر جنہوں نے حملہ کیا تھا، وہ کون تھے؟ کیا ان پر کسی نے پھر گولی چلائی تھی اور ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیے تھے؟ اس طرح ہوتا ہے. اور پھر آپ بھی اور ہم سب اس میں شک نہیں شریک ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایمان کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ. یہ قرآن کا فرمان ہے اور ہمارے آئین اور قانون کا حصہ ہے. 295 سی اور بی یہ تمام دفعات آپ خود پڑھیں. جو رسول اللہ کی توہین کرے وہ مستحق سزائے موت کا. جناب اسپیکر، ہمارا قانون اور آئین یہ ہے. 2200 مقدمات وہ درج ہے، رجسٹرڈ ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ کی توہین کی ہے اس مملکت خداداد پاکستان میں. 1500 ایف آئی آر درج ہے اور اب بھی وہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. حکومت وقت کا کیا ذمہ داری ہے؟ وہ ذمہ داری نبھاتے نہیں تو پھر عشاق مصطفیٰ کیا ان کے جذبات وہ نہیں بڑھے گی؟ وہ تو میدان عمل میں نہیں نکلے گی. آپ بھی مجبور ہو جائیں گے. آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. آپ لوگوں نے ہمیں پیر صاحب شامل کیا، ہم تو ان کا ذاتی طور پر احترام کرتے ہیں. ایک شریف گھرانے سے ان کا تعلق ہے. وہ آدمی جس نے قتل کیا ہے، قاتل ہے اور وزیر داخلہ ہے، ان کو سامنا کرنا چاہیے اس ایوان کا. اس ایوان کے سامنے وہ آ جائے، وہ بگوڑا نہ بنے اور یہاں مستقل بگوڑا بن جائے. پھر ایوان کو نہ آ جائے، پھر ایوان کو نہ آ جائے. جناب اسپیکر، جو ایوان کا سامنا نہیں کر سکتے اور جو ایوان کا سامنا نہیں کر سکتے، آج وہ بگوڑا بن کے بگوڑا خود دیکھا کا ذمہ داری تھا یا اس کا ذمہ داری تھا، یہ اس کی ذمہ داری میں آتا تھا. وہ یہاں آپ کا سامنا بھی نہیں کر سکتے، ہمارا سامنا بھی نہیں کر سکتے. آج ہم تحریک لبیک کے کارکنوں پر جو ظلم ہوا ہے، جو جبر ہوا ہے، جو تشدد ہوا ہے، ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں اور پورے پاکستان کے عوام عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. ہم جان دے سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کے عشق پر سودا بازی نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر، حکومت واضح کر دے اس بات کو کہ وہ فرانس کے ساتھ ہے یا عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ ہے. علی محمد خان صاحب پلیز. اس کے بعد آپ، اس کے بعد مرتضیٰ صاحب، اس کے بعد علی محمد خان کے بعد آپ کر لیں گے. علی محمد خان، علی محمد خان جی ابھی کرتے ہیں جی. علی محمد خان پلیز، علی محمد خان پلیز جی جی پلیز. علی محمد خان صاحب پلیز. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جی بتا رہے ہیں پلیز. جی جی میں اگر آپ کی اجازت ہو، جس طرح اگر آپ کی اجازت ہو جی جی پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں
کہ یہ جو اس وقت ہم ایوان میں بیٹھے ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے وہ جذبات نہیں جو ایک عاشق رسول کے ہونے چاہیے. میں اس بات پہ بھی بہت مطمئن ہوں اور بہت خوش ہوں کہ میں اس ایوان میں کھڑا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں ختم نبوت کا ایشو آیا یا حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایشو آیا, یہ ایوان کھڑا ہوا اپنی جماعتی بالادستی سے, اپنی جماعت کے ساتھ آپ کی وابستگی سے, اس سے بالا ہو کے. یہ پاکستان سن 47 میں جب بنا جناب اسپیکر صاحب تو کلمے پہ ہی بنا تھا, اور قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا تھا کہ آپ پاکستان بنانا چاہتے ہیں مسٹر جناح, یہ پاکستان کیسا پاکستان ہوگا؟ تو محمد علی جناح نے قرآن کی بات کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی. اور جس طرح علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طہا. تو اس ایوان نے جب قادیانیت کا مسئلہ آیا تو اسی ایوان نے وہ لا پاس کیا اور ختم نبوت پہ مہر تصدیق اس ایوان نے سب کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر جب دنیا میں جب دیکھو اس طرح نہیں ہوگا نا, پھر میں ہاؤس کو ایڈجسٹ کر لوں نبی گا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر آپ نہیں کرتے تو پھر میں ایڈجسٹ کر لوں گا. اور یہاں سے لوگوں نے آواز صدائے حق بلند کی, اور آج بھی جب یہ واقعہ ہوا فرانس میں تو اس ایوان سے The House is adjourned to meet again on Thursday, the 22nd April at 2 p.m.